نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے صحیح البخاری کی کتاب الادب میں سے اپنے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں. پچھلی نشست میں میں نے ادب کے معنی و مفہوم پر اور زندگی میں اس کے اطلاق پر اور علم، عمل اور ادب کے فرق پر گفتگو قرآن مجید کی روشنی میں کر دی تھی، اور صحیح بخاری کی کتاب الادب کی ابتدائی چند ابواب کے تراجم یا عناوین، عنوانات کا ذکر کر کے میں نے ادب کے تصور کو ایلیبوریٹ کر دیا تھا. آج میں کوشش کروں گا، اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو ہم کتاب الادب کو ختم کریں. 4 رہ گئے ہیں اور ہمارے حلقات. پچھلا اسلوب جو 35 یا 36 نشستوں تک جاری رکھا ہے، وہ شرح و بسط کے ساتھ ابواب صحیح بخاری اور احادیث بخاری کی شرح و بسط کے ساتھ اس کا بیان تھا. اس میں ضروری تفصیلات بیان ہو رہی تھی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ چند ایک کتب اور ابواب اور کور کر لیں. نشستیں تھوڑی ہیں، سو میں قرات کروں گا، تیزی کے ساتھ احادیث سے خود بھی پڑھتے ہوئے گزروں گا، آپ کو گزاروں گا، معنی اختصار کے ساتھ سمجھاتا جاؤں گا تاکہ ممکنہ حد تک ہم زیادہ سے زیادہ حصہ صحیح بخاری کا کور کر سکیں. ادب کے حوالے سے آج کی گفتگو میں یہاں سے ایک شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے: نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. نغمہ کیا ہے اور میں کیا ہوں یا میں کون ہوں، یہ ریلیونٹ نہیں. میرا یہ نغمہ الاپنا، علم اور ادب کا نغمہ الاپنا ایک بہانہ ہے. ساز سخن بہانہ ایست، یہ جو ساز بجا رہا ہوں گفتگو کا، علم الحدیث کے کلچر کی بحالی کا، اس کو ریسٹور کرنے کا، اور سوسائٹی میں اور علم کے باب میں ادب اور ادب کی اقدار کو پھر سے زندہ کرنے کا، ان کے احیاء کا، یہ جو نغمہ علم و ادب ہے اور یہ جو ساز ہے، یہ ایک بہانہ ہے. کس چیز کا؟ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. قافلہ بکھر گیا ہے اور اونٹ جو قافلے میں جا رہے تھے وہ اپنا راستہ کھو گئے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ منتشر ہو جانے والے اونٹوں کو کھینچ کھینچ کر قافلے میں ایک قطار میں پھر سے ڈال دوں تاکہ وہ منزل کی طرف چل پڑے. ہمارا ایک قافلہ تھا جو صدیوں پہلے چلا، اس کی منزل متعین تھی، اس کے راستے متعین تھے، اس کی سفر کی شرائط اور آداب متعین تھے. اچانک دور جدید کی تاتاری ثقافت نے حملہ کر دیا، یعنی دور جدید کے منگولین کلچر نے، سمجھ لیں، حملہ کر دیا. جیسے خلافت بغداد کے آخری زمانے میں تاتاریوں کے حملے ہوئے تھے، چنگیزیوں کے، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کم و بیش 50 سال سے زیادہ ایک عرصہ تک اسلام
روئے زمین پر بغیر سلطنت کے رہا، ہر کوئی یا تو اس وقت کی طاقتور تہذیب و ثقافت کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، ہر جگہ ان کا قبضہ ہو گیا، تسلط ہو گیا، پیچھے تاتاری بیٹھتے تھے، فرنٹ پر مسلمان حکمران بیٹھتے تھے۔ وہ سلطان تھے، حقیقت میں بادشاہ تھے، قوت، اقتدار، طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، اور فرنٹ پر مسلم سلطنتوں کے جو بادشاہتیں تھیں، ان کے جو انہوں نے چوز کر کے لوگ تخت پر بٹھا دیے، وہ ان کے نمائندے تھے، ان کے پپٹس تھے، ان کے ذریعے رول کرتے تھے عالم اسلام کو۔ پالیسیز ان کی ہوتی تھی، تو تہذیب ان کی نافذ ہو رہی تھی، ثقافت ان کی نافذ ہو رہی تھی۔ تو یہ دور جدید میں اس دور کی یہ وہ تاتاری اور چنگیزی تو نہیں ہے، مگر اس مادی کلچر کا عالم وہی ہے۔ اس نے حملہ کیا ہے، روحانی قدریں پامال کر دی ہے، ان کا خون ہو گیا ہے۔ علم کی، اخلاق کی، ادب کی، روحانیت کی، دین کے تمکن کی، دین کے استحکام کی، اخلاص کی، حیا کی قدریں ان کا خون ہو گیا ہے۔ ہر طرف دریائے دجلہ سرخ ہو کے بہہ رہا ہے، قدروں کے خون کے ساتھ۔ علم اور ادب، عمل صالح ختم ہو گیا، اور قافلہ بکھر گیا ہے۔ بہت سے اونٹ اور بہت سے قافلے کے لوگوں کو تو انہوں نے قبضے میں لے کے اپنی اپنی سمت پہ چلا لیا ہے، ان کو لے گئے اغوا کر کے، اور جو بچ گئے ہیں وہ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس رخ اس کو کوئی راستہ ملا وہ چل پڑا ہے۔ اب قافلے کے سارے اونٹ اور مسافر، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہے، نفسا نفسی ہے، خود غرضی ہے، اپنا سروائیول ہے، اور نہ صرف بقا بلکہ پھر جس راستے پر ہیں اس میں پھر اپنی آئیڈینٹی ہے، پھر اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ منزل بھول گئی، راستے بھول گئے، شرائط سفر کی ختم ہو گئی، آداب ختم ہو گئے، کلچر چینج ہو گیا۔ اب میری کوشش یہ ہے کہ اس پرانے نغمے کو الاپ کر اس کی آواز بلند کریں، شاید کچھ اونٹوں کے کان میں وہ آواز نغمے پہ پڑے اور انہیں پرانا نغمہ، اس کی گونج یاد آ جائے کہ جب ہم چلے تھے، جب ہماری منزل تھی، جب ہمارا راستہ تھا، جب ہم ایک قافلہ تھے، جب چلے تھے تو یہ نغمہ کان میں پڑتا تھا، اس کی گونج سنائی دیتی تھی، اور اس کے ساتھ ایک مستی آتی تھی اور اونٹ چلتے تھے، قافلہ رواں دواں تھا۔ شاید اس نغمے کی گونج سے کچھ اونٹ پھر قطار کی طرف آ جائیں، اپنی منزل کو یاد کر لیں، پھر راستے کا تعین کر لیں اور چل پڑیں۔ یہ کتاب الادب کا ابتدائیہ ہے، پچھلی نشست کے مضمون کے بعد۔ جب قافلہ چلا تھا تو اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتاب العلم کے حوالے سے بھی آخری نشستوں میں کسی میں ادب کی اہمیت پر میں نے بات کی، یعنی کس طرح وہ لوگ علم سیکھنے سے پہلے سال ہا سال ادب سیکھنے پہ لگاتے تھے، تابعین، اتباع التابعین اور سلف صالحین۔ آپ اس نشست کو دوبارہ سن لیجئے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اور میں نے بہت سے اقوال سلف صالحین کے کوٹ کیے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، پھر صحابہ کرام کے اپنے احوال ادب میں کیا تھے۔ اس نشست کو ضرور سنیں اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ اور یہاں تک سلف صالحین اور تابعین اور ہمارے ائمہ کہا کرتے تھے کہ اگر ادب سیکھنے میں ہم فقط ایک باب کو سیکھ لیں، ادب کی طلب میں، ادب میں ایک باب کا سیکھنا علم کے 70 ابواب کے سیکھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی علم کے لیے کہتے کہ علم کے باب کو سیکھنے کے لیے ایک رات جاگنا پورے سال کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی کہتا ایک رات علم کے حصول کے لیے جاگنا 70 سال کی عبادت کے لیے راتوں کو جاگنے سے افضل ہے۔ یعنی علم کی اہمیت میں وہ عبادت پہ ترجیح دیتے کہ ساری رات جاگنا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا ان کے تلامذہ نے کہ میرے پاس 2 آپشن ہیں کہ ساری رات جاگوں، عبادت کروں، نفل پڑھوں، یا میں علم کا مطالعہ کروں اور علم سیکھوں اور علم کو بڑھاؤں، آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ فرمایا ساری رات جاگنا نوافل کے مقابلے میں علم کی خاطر مجھے کہیں زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ تو کہاں علم کو عبادت پہ اتنی ترجیح کہ 70 سال کی شب بیداری سے افضل ایک رات علم کے حصول کی۔
اور پھر علم کے مقابلے میں جب ادب کی باری آتی تو کہتے 70 باب علم کے سیکھنے سے بدرجہ محبوب ہے 1 باب علم کا سیکھنا، اور 20 سال ادب کے سیکھنے پر لگانا عزیز تر ہے مجھے علم کو آگے بڑھانے سے۔ یہ وہ ادب ہے جب ہمارا قافلہ علم و ادب چلا، دین کا قافلہ، علماء کا قافلہ، طلباء کا قافلہ، ہمارے کلچر کا قافلہ، تو اس کی یہ ترجیحات اور درجہ بندی تھی۔ اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، منتشر ہو گئی۔ یعنی اب اس کو ذہن میں رکھ لیں، میں اسی تسلسل میں امام مالک فرماتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں کہ امام ابن سیرین حج پر جاتے، اکثر ائمہ، اکابر علماء، سلف صالحین، اولیاء اور عارفین ہر سال چل چل کے پیدل حج کے لیے جاتے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، حج پر ہر سال جانے کی کوشش کرنا ایک تو تھا غرض حج، تاکہ حج کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، طواف کریں اور مناسک کی حج ادا کریں، حج کی اپنی فضیلت۔ مگر اس کے ساتھ دوسرا جو ان کا مین آبجیکٹو ہوتا جس کے لیے حج کرنے جاتے، وہ علم اور ادب سیکھنے کے لیے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ یہ کہ چونکہ اطراف و اکناف سے، عالم اسلام کے ہر شہر سے، نہ صرف مکہ مدینہ اور حجاز بلکہ ملک شام سے، بصرہ سے، ایران سے، خراسان سے، کوفہ سے، حجاز سے، وسطی ایشیا سے، سمرقند سے، بخارا سے، بلخ سے، یعنی اطراف و اکناف عالم سے جتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں جو حاملین علم و ادب تھیں، تقوی، پرہیزگاری، علم، تفقہ، دیانت، زہد، ورع کہ میں جو پہچان رکھتے تھے، وہ سب حج کے لیے آتے۔ تو آنے والوں کو حج کے موقع پر تمام دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں کو اکٹھا دیکھنے کا موقع ملتا، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے، پھر ان کے حلقات ہوتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے، زیارت کرتے، اس سے نہ صرف علم سیکھتے بلکہ ادب لیتے۔ تو ہر سال حج پر جانے کا ایک بہت بڑا محرک ان کا یہ ہوتا۔ اس باب میں امام مالک نے روایت کیا اس ضمن میں کہ امام ابن سیری بھی جاتے۔ جب وہ جاتے تو وہ مختلف شخصیتیں تھیں جو معروف تھی ادب میں، اور ادب کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھا سلیقہ اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، بولنے کا، ملنے کا۔ یہ جو پوری کی پوری سیرت ہے جس کے اندر علم ڈھل جاتا ہے، جو کچھ علم کے ذریعے آپ پڑھتے ہیں وہ عمل میں ڈلتا ہے اور عمل ادب میں ڈلتا ہے، تو وہ ایک شخصیت اسوہ حسنہ کا پیکر بن جاتی ہے، اسوہ حسنہ کی عکاس، اس کی ریفلیکشن آتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ان کی شخصیتوں کے آئینہ میں جھلکتی ہے، تو محض خاموشی سے ان کو دیکھتے رہتے، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں۔ ایک ان کی مجلس سے علم سیکھتے اور 10 گنا زیادہ ان کی مجلس سے علم کی بجائے ادب سیکھتے، ان کا اسوہ دیکھتے۔ اس باب میں فرمایا کہ امام ابن سیری 1 سال نہیں جا سکے حج پر، انہوں نے اسپیشل ایک آدمی کو بھیجا حج کے لیے، آپ کی علالت تھی، طبیعت صحیح نہیں تھی، بھیجا اور جا کے فرمایا کہ جانا، حج کے ایام میں تمہاری ڈیوٹی حضرت قاسم، اور یہ کون ہے؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد۔ وہ چونکہ بیت نبوت میں ان کی پرورش ہوئی تھی، تربیت ہوئی تھی، تو ادب کا ایک مرقع تھے، اسوہ کا، ادب کا۔ تو ڈیوٹی لگائی کہ بس تمہارا کام یہ ہے کہ صرف ان کے پیچھے پیچھے چلنا، دیکھنا لباس کیسا پہنتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، لوگوں سے ملتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، اور یہ لکھتے جانا ہر چیز، ان کے سارا چال چلن لکھتے جانا اور آ کے مجھے بتانا۔ صرف ان کے ادب کو لینے کے لیے اپنے ایک آدمی کو اسپیشل ایام حج میں بھیجا کہ اس سال کی بھی یہ نصیب جو ہے حصہ محروم نہ ہو۔ اور وہ چونکہ آداب بیت نبوت سے آگاہ تھے، حالانکہ عمر ایک جیسی۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ 106-107 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اور امام ابن سیری کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ عمر میں ایک جیسے ہیں، علم میں ایک جیسے ہیں، دونوں تابعی ہیں، اور دونوں امام ابن سیری کا شاید ادروائز مقام اور بھی بلند ہو علم کے باب میں،
مگر چونکہ بیت نبوت میں تربیت ہوئی ہے لہٰذا ادب سیکھنے کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک امام فرماتے ہیں، حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے تھے کہ صحابہ کرام میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کے اسوہ مبارک کا بالکل عکس ہیں۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا وہ عکس تھی، آئینہ تھی آقا علیہ السلام کے ادب زندگی کا۔ ان کا چلنا پھرنا بولنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لگتا جیسے آقا علیہ السلام کا عکس ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جینیٹک ایک پریولیج بھی ہے۔ اس طرح صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ تھے جو ادب میں آقا علیہ السلام کا نمونہ لگتے تھے۔ وہ بولتے حضور علیہ السلام کی طرح، آواز آقا علیہ السلام کی طرح، چلنا پھرنا آقا کی طرح، لباس آقا کی طرح، قدم اٹھانا رکھنا آقا علیہ السلام کی طرح، بیٹھنا اٹھنا میل ملاقات، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا۔ یہ فیض تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ علم کے چشمے الگ سے جاری تھے، عمل کے چشمے الگ سے جاری تھے، اور ادب کے چشمے اسوہ حسنہ کے اوریجن سے جاری تھے، الگ سے۔ اس سے اسوہ پیدا ہوتا تھا، اس سے سیرت و کردار جنم لیتی تھی، اس سے دھیما پن اور نور اور شخصیتوں کے فیوزات جنم لیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم سب دیکھتے تھے، اور ان میں عبداللہ ابن مسعود کو ہم نے یعنی سمت میں، ادب میں، طرز زندگی میں، بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں سب سے زیادہ شبیہ پایا آقا علیہ السلام کا۔ پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے شاگردوں میں ڈھونڈتے تھے تو سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا حضرت علقمہ تھے۔ پھر ان کو دیکھتے تھے، لوگ چل کے آتے تھے سفر کر کے، حضرت علقمہ کو دیکھنا ہے چونکہ ان کی شخصیت کے آئینے میں عبداللہ ابن مسعود نظر آتے، ان کو دیکھنا ہے چونکہ ان کے ادب زندگی کے آئینہ میں آقا علیہ السلام کا اسوہ نظر آتا۔ پھر حضرت علقمہ کے بعد دیکھتے تھے، فرماتے تھے ان کے تمام تلامذہ میں ابراہیم نخعی سیرت میں اور ادب میں ان کا بالکل نمونہ تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی کے بعد ان کے شاگردوں میں منصور بن المعتمر سب سے اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان کے بعد سفیان ثوری ان کا نمونہ دکھائی دیتے تھے۔ ان کے بعد وکیع بن الجراح ان کا نمونہ دکھائی دیتے تھے، اور ان وکیع بن الجراح کے بعد کسی نے دیکھنا ہوتا کہ وہ عکس نظر آئے تو احمد بن حنبل نظر آتے تھے۔ یعنی لوگوں نے، ائمہ نے اس طرح تعین کر رکھا ہے اپنی کتب میں کہ جس طریقے سے وہ تلاش کرتے تھے، اور وہ ادب زندگی کو آقا علیہ السلام کی پوری سیرت ڈھلی ہوئی ادب کی شکل میں نظر آتی۔ اس طرح امام مالک نے ہارون الرشید کو خط لکھا، ہارون الرشید کو، اور اس کو لکھا اذا علمت علما فلیرا علیک اثرہ وسکینتہ وصمتہ ووقارہ وحلمہ لقولہ علیہ السلام العلماء ورثۃ الانبیاء۔ امام مالک نے لکھا کہ جب تو علم حاصل کر لے تو وہ علم صحیح ہے یا غلط ہے، نافع ہے، نفع مند ہے یا نفع مند نہیں ہے، اس علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ تیری زندگی میں نظر آئے۔ جو علم پڑھ لیتے ہیں آپ اساتذہ سے، کتب سے، اور پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا، صرف کلام میں نظر آتا ہے۔ جب بولتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو کلام میں نظر آئے، وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کی زندگی میں نظر آئے۔ تو فرمایا اس علم کے ساتھ آپ کی زندگی میں سکون نظر آنا چاہیے، اس علم کا ادب نظر آنا چاہیے، اس کا وقار نظر آنا چاہیے، اس کے ساتھ حلم اور تحمل نظر آنا چاہیے، برداشت بردباری نظر آنی چاہیے۔ تو گویا علم ادب کی شکل میں آپ کی زندگی میں جھلکے تو اس کا مطلب ہے علم نے آپ کو نفع دیا۔ تو جس علم نے آپ کو نفع نہیں دیا، خود جو صاحب علم ہے، اس علم نے دوسری مخلوق کو اور لوگوں کو کیا نفع دینا ہے؟ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی، فرمایا تعلموا العلم وَتَعَلَّمُوا لَهُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ۔ فرمایا علم حاصل کرو، علم پڑھو، مگر علم کے لیے سکینت اور وقار اور اطمینان اور ادب جو زندگی کا، اس کو حاصل کرو۔ اسی سے علم زینت بنے گا، ادب علم کی زینت بنتا ہے، اور تب علم ادب کی زینت بنتا ہے۔ یہ وہ بیسک سبجیکٹ ہے جو امام بخاری نے کتاب الادب نے لیا، اور ہر ایک امام حدیث نے اپنے ابواب اور کتب قائم کی۔
اب ہم تیزی سے اس میں سے گزرتے ہیں. اب اس کی ایک جھلک آگے چل کے پھر حدیث میں بڑی تیزی سے بیان کرنے لگ جاؤں گا. اسی صحیح بخاری کی کتاب العلم جو ہم نے ختم کی، اس کے اندر ایک حدیث پہلے نہیں لی، اب میں شامل کر رہا ہوں. اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ واقعہ ہے یوم مینا کا، جو حجۃ الوداع ادا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا تشریف لائے، جس دن قربانی ہوتی ہے. تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے خطبہ فرمایا، عید کا خطبہ، یعنی عید الاضحیٰ کا خطبہ مینا میں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم ایک طرف، عمل ایک طرف، اور ادب کی جگہ علم اور عمل کے درمیان دیکھیں کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں اپنے ناقہ پر، اپنے اونٹ پر ہیں، اور سٹیج تو ہوتے نہیں تھے، اس پہ خطاب کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسی شخص نے زمام اس کی پکڑی ہوئی تھی، لگام. میں نے جو شعر پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، یعنی اونٹ بے لگام ہو گیا ہے، سارے اونٹ بے لگام ہو گئے ہیں، لگامیں چھوٹ گئی ہیں، اونٹ اپنی اپنی منزل کی طرف بھاگ پڑے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، ان کو قطار کی طرف کھینچ کے لا رہا ہوں. تو اونٹ کی لگام ہوتی ہے، کسی نے پکڑی ہوئی تھی. آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب اجتماع ہے، ان سے فرمایا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے. اور یہ حدیث یعنی اس مقام پر بھی آئی ہے، اور کوئی 7 8 10 مرتبہ کے قریب صحیح بخاری میں امام بخاری مختلف طرق سے مختلف ابواب میں اس حدیث کو لائے، 7 8 سے زائد مقامات پہ لائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے. اب صحابہ کرام جواب دیتے ہیں فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوی اسمہ، ہم خاموش رہے. پوچھا آج کون سا دن ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، قربانی ہو چکی ہے، اور 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ مینا میں کھڑے ہیں، سب کو پتہ ہے ابھی قربانیاں دی ہیں اور خطبہ عید ہو رہا ہے. پوچھا آج کون سا دن ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خاموش رہے. ہم نے خیال کیا کہ شاید آقا علیہ السلام آج کے دن کا نام بدلنا چاہتے ہوں، تو ہم آقا کے منشا کے خلاف کوئی جواب نہ دے دیں، چپ رہے. پھر آپ خود بولے الیس یوم النحر، کہ آج کا دن عید الاضحیٰ قربانی کا دن نہیں ہے. تب کہا قلنا بلا، ہم نے کہا جی یا رسول اللہ. یہ آپ کو علم ایک طرف، عمل ایک طرف، اور علم اور عمل کے ساتھ ادب کا رتبہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. ذی الحجہ ہے، حجۃ الوداع ہو چکی ہے اور اسی کے مناسک میں ہے. کون سا مہینہ ہے. فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. صحابہ کرام خاموش رہے. کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید آقا علیہ السلام یہ مہینے کا نام بھی بدلنا چاہتے ہیں، تو کہیں ہمارا جواب حضور علیہ السلام کے منشا کے خلاف نہ ہو جائے. چپ رہے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا الیس بذی الحجہ، کیا یہ مہینہ ذی الحجہ نہیں ہے، ذی الحج. ہم نے عرض کیا قلنا بلا، جی ہاں یا رسول اللہ. پھر ایک اور مقام پر حدیث نے اگلا حصہ بھی بیان کیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے، مکہ معظمہ کی طرف. پھر چپ رہے کہ شاید آج آقا علیہ السلام اس شہر مکہ کا نام بھی بدلنا چاہتے ہیں. اور یہ کبھی نہ بھولیں مکہ کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، ذی الحجہ بھی قرآن میں ہے. یعنی جو چیزیں قرآن میں وارد ہو چکی ہیں، صحابہ کرام کا اعتقاد یہ تھا کہ شاید وہ بھی بدلنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امر آ گیا ہو، یا آپ کی منشا ایسی ہو، اور جو منشا ہو اللہ اسی طرح فرما دے گا. چپ رہے. تو تب آقا علیہ السلام بلد حرام نہیں ہے مکہ. تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. تم سب کی ایک دوسرے کے اوپر جان اور خون اور مال و دولت اور عزت اس طرح حرام کر دی گئی ہے، یعنی مقدس بنا دی گئی ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا ممنوع کر دیا گیا ہے، جس طرح حرمت ہے آج کے دن ذی الحج کی، اور حرمت ہے مہینہ ذی الحج کی، اور حرمت ہے شہر جو مکہ ہے اس کی حرمت. اسی طرح یہ حرمت انسانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بنا دی گئی. یہ نمونے ہیں کہ کس طرح علم ان کو دیا جاتا، کس طرح عمل دیا جاتا، کس طرح ان کی سیرت و کردار میں ادب آتا.
یہ تینوں چشمے مل کے جو قافلہ بناتے تھے، جو دریا یا سمندر بناتے تھے، اس کا نام دین تھا۔ ہم نے نہ صرف ان میں تفریق کر دی بلکہ ہر شے پر زوال طاری کر دی، ہر شے پہ زوال طاری کر، ایک افراتفری پیدا کر دی، انتشار پیدا کر دیا اور زوال کی حد کر دی۔ اللہ رب العزت ہمارے قافلے کو پھر منزل کا شعور دے اور لے کے چڑھے۔ اب اس کتاب الادب میں امام بخاری جو پہلی حدیث لا رہے ہیں وہ یہ کہ اب میں چونکہ عرض کیا کہ تیزی کے ساتھ ہم کوشش کریں گے گزرنے کی۔ حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، بہت محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ قال ثم ایو، سائل نے پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا۔ قال ثم ایو، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد۔ اب اس حدیث کا مقصود بتانا یہ ہے کہ والدین کا جو ادب ہے اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی وہ جہاد سے بھی افضل ہے، اور اس کی وجہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ جو ادب اور بھلائی کا رویہ ہے اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر نماز وقت پر ادا کرنا اور اس کے مان بعد والدین کی خدمت و ادب، بر ادب۔ اس کے بعد پھر یہاں تک احکام پھر آئے ہیں ایک مقام پہ قرآن مجید میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اے بندے میرا شکر ادا کیا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا کر۔ اپنے شکر کے ساتھ والدین کی شکر مندی کو جوڑا ہے۔ اور یہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادب کا یہ عالم ہے احکام میں کہ والد کے آگے نہ چلو، یعنی والد کی طرف پشت کر کے نہ چلو، اور جہاں بیٹھنا ہو والد کے آگے نہ بیٹھو، والد کا نام لے کے نہ پکارو، رات کا اندھیرے کا ٹائم ہو تو والد کے آگے چلو تاکہ سیکیورٹی ہو، یعنی یہ بدل جاتا ہے پوزیشن۔ پھر دوسرا باب ہے جو امام بخاری نے قائم کیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی پوچھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، میں کون سا حقدار ہے سب سے زیادہ جس کو میں اپنی بہت ہی بہترین خدمت و صحبت دوں، جن کے ساتھ میں لگا رہوں اور خدمت کروں، سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھ پر؟ قال امک، فرمایا تمہاری والدہ کا، تمہاری ماں کا۔ قال ثم من، پوچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا امک، پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر اس کے بعد؟ قال امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا ثم من، قال ابوک، پھر تمہارا والد۔ اب 3 گنا حق خدمت کا ماں کا بڑھا دیا ہے والد سے۔ ایک ذہنوں میں سوال آئے گا کسی کا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سادہ ہے سمجھنے کے لیے۔ 4 تکلیفیں ماں نے ایسی اٹھائی ہیں اولاد کے لیے جو باپ نہیں اٹھاتا، اس میں باپ شریک نہیں ہے۔ ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کے اس کے لیے تکلیف اٹھائی، جو قربانیاں دیں اس کا ذکر اس وقت کیا کرنا سب کو پتہ ہے۔ پھر ماں نے اس کو تولد دیا تو تولد کے وقت جو تکلیف اٹھائی وہ تکلیف باپ نہ پیٹ میں رکھنے کی اٹھاتا ہے نہ تولد کی اٹھاتا ہے۔ باپ تو آتے جاتے خیریت ہی پوچھتا ہے نا، کیا حال ہے، خیریت ہے، ڈاکٹر ارینج کیا، طبیعت پوچھ لی۔ تیسری تکلیف اٹھائی، اس نے 2 سال دودھ پلایا یا گود میں لے کے اہتمام کیا، اپنا آرام قربان کیا۔ تیسری، چوتھی اس کی پرورش کی، صبح سے رات تک، سلانے سے لے کے جگانے تک اور جگانے سے لے کے سلانے تک اس کا بچپن سارا ماں لوک آفٹر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے 3 گنا حق ماں کا بڑھایا۔ تو یہ بر الوالدین ایک ادب بنایا اللہ رب العزت۔ اب آپ دیکھتے آئیے کہ جتنا میں نے مضمون میں پہلے عرض کیا ہے اس سے اندازہ کریں ادب زندگی کے کس کس گوشے پر حاوی ہے، ڈٹرمن کرتا ہے زندگی کے فیصلوں کو اور کس طرح خوبصورت کرتا ہے۔ پھر اگلی حدیث اور تیسرا باب ہے، اس باب کا عنوان یہ ہے باب لا یجاہد الا باذن الوالدین، کوئی شخص جہاد پر نہیں جا سکتا والدین کی اجازت کے بغیر، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا کسی کے لیے اجازت نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کسی شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ اجاہد، کیا میں جہاد پر جاؤں؟ قال لک ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، جی ہاں یا رسول۔ قال ففیہما فجاہد، جاؤ والدین کی خدمت میں جہاد کرو۔ ہم نے زندگی سے ترجیحات ختم کر دی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ رہا کہ فرض کا درجہ کیا ہے، واجب کا درجہ کیا ہے، سنت میں مؤکدہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کیا ہے، مستحب کیا ہے، اولا کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، خلاف اولا کیا ہے، مکروہ کے آگے درجات ہیں، پھر خلاف اولا کیا ہے، مباح۔ ہمیں درجہ بندی نہیں رہی، ترجیحات نہیں رہی، ہم فرائض چھوڑتے ہیں، نفلوں پر جاتے ہیں، فرض عبادتیں نظر انداز کرتے ہیں، نفلی عبادتوں پر بڑا ذوق و شوق سے کرتے ہیں، مستحسنات اچھے کام کرتے ہیں اور واجب کام چھوڑتے ہیں، درجہ بندی ختم ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ علم، امر اور ادب جو ہر چیز سکھانے والے ہیں، تین چیزوں کا امتزاج جس سے شعور پیدا ہوتا ہے، وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، ایکسیپٹ یہ کہ حملہ ہو جائے۔ پہلا زمانہ تھا، افواج نہیں تھی تو ہر شہری پر مجاہد ہوتا تھا، فرض کفایہ ہے۔ والدین کی خدمت ہر اولاد پر فرض عین ہے، تو جو فرض عین ہے اس کا درجہ فرض کفایہ سے زیادہ ہو۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ فرض کی پرواہ نہیں، نفلوں پر زور ہے، فرض کی پرواہ نہیں، سنتوں پر زور ہے، اس پر جھگڑے ہیں، اس پر فسادات ہیں، سنتوں اور نفلوں پر فسادات ہیں، اور فرض اور واجب کی سوسائٹی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ درجہ بندی ہے جو ادب کا حصہ ہے، کہ ادب کے ذریعے درجہ بندی معلوم ہوتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو گناہ کبیرہ رکھے ہیں اور آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابی، ان سے روایت ہے، گناہ کبیرہ میں فرمایا کہ قال الاشراک باللہ، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اس کے بعد باقی سارے گناہوں کو بیان کیا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تمام گناہ اس کے بعد آئے ہیں، مگر شرک کے ساتھ والدین کی نافرمانی کو جوڑا ہے، گناہ کبیرہ۔ پھر اس کے بعد قتل نفس، کسی جان کو قتل کرنا، اور دیگر تمام جو تفصیلات آئی ہیں ان کی باری بعد میں آتی۔ ویسے گناہ کبیرہ یعنی 26 بھی بیان کیے ہیں علماء نے، شرک ہے، قتل نفس ہے، کسی جان کو ناجائز قتل کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، اولاد کو قتل کر دینا، بدکاری ہے، ربا ہے یعنی سود خوری ہے، جادوگری ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، کسی پر جھوٹی تہمت الزام لگانا، چوری کرنا، شراب پینا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، کسی کا پانی روک دینا، بیت الحرام کے راستے کو روک دینا، چغلی کرنا، یعنی یہ چیزیں ساری بیان کی گئی ہیں 26 کے قریب گناہ کبیرہ میں۔ مگر والدین کی نافرمانی کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے حقوق کے ساتھ جوڑا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ہر عمل جس سے اللہ نے منع کیا وہ کبیرہ ہے، یہ ادب والوں کا اصول ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے کبیرہ، جس عمل پر دوزخ کی وعید آئی ہے، آگ کا ذکر آیا ہے، یا لعنت کا ذکر آیا ہے، یا اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا، فہو کبیرہ، وہ کبیرہ ہے۔ تو الگ الگ معیار بیان کیے گئے۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے گناہ کبیرہ 7 ہیں، آپ نے فرمایا حی الی 70 اقرب، وہ 70 کے قریب ہیں۔ 7 کیا، 70 کے قریب ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر سے کسی شخص نے پوچھا گناہ کبیرہ 7 ہیں، فرمایا 700 کے قریب ہیں۔ مطلب ہر وہ گناہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، دوزخ کا باعث بنے، گمراہی کا باعث بنے، حق تلفی ہو، وہ گناہ صغیرہ میں آ جاتا ہے۔ اصرار کرے، چھوٹا گناہ ہو، بار بار اصرار کرے، توبہ نہ کرے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس طرح پھر صلہ رحمی ہے، جہاں خونی رشتہ ہے ان کے حقوق کا خیال کرنا ادب میں بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چیپٹر 10 ہے فضل و صلۃ الرحم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیں جو مجھے سیدھا جنت لے جائے، سیدھا جنت لے جائے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، اللہ کی عبادت کرو بغیر شرک کے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور خونی رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی، تمہیں سیدھا جنت لے جائیں گے۔ تو جہاں خونی رشتہ ہے، خواہ وہ باپ کے خون کی نسب کی طرف سے ہے، خواہ وہ والدہ ماں کی نسب کی طرف سے ہے، ان سب رشتوں کو جوڑنا وہ
جنت میں لے جانا ہے۔ جو خونی رشتے کو جوڑتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو خونی رشتے کو توڑتا ہے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ باب قائم کیا پورا، اسم القاطع، خونی رشتے کو توڑنے والا جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، خونی رشتے کو توڑنے والا وہ جنت میں کہیں کبھی نہیں جائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اعزا اقارب، خونی رشتہ دار، ان کے رشتوں کے ساتھ ان کو رشتوں کو جوڑنا، ان پر احسان کرنا، بھلائی کرنا، اس کا بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5985 اور 5986، یہ دو حدیثیں ہیں، اور باب 12 ہے، باب من بوست لہو فی الرزق بصلۃ الرحم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خونی رشتوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مشکل دور کرتا ہے، ان پر جو بھلائی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان یبسط من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے میرے رزق میں وسعت ہو، رزق میں وسعت ہو، اور میری عمر زیادہ ہو جائے، میری عمر اللہ بڑھا دے، وہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ اب یہ دراصل ایک بہت بڑا عمل ہے دعا کی بدل، جس طرح دعا سے اللہ چاہے تو تقدیر بدل دیتا ہے، اس طرح خونی رشتے کے ساتھ بھلائی سے اللہ پاک تقدیر بدلتا ہے، آگے کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی الفاظ کے ساتھ مروی ہے، ان صلۃ الرحم تزید فی العمر، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا لا یزید فی العمر الا بر الوالدین ولا یزید فی الرزق الا صلۃ الرحم، عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی سوائے والدین کی خدمت کرنا، اور رزق میں کچھ اضافہ نہیں کرتا کوئی عمل سوائے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث امام بخاری لائے ہیں، باب 13 میں 13، 5987 حدیث ہے، پھر 5988، پھر 5989، اکٹھی 3 حدیثیں لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الرحم شجنۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو رحم ہے، خونی رشتہ، یہ رحمان کی، اللہ پاک کی جو رحمت ہے، رحمان کی، اس رحمت کے درخت کی شاخ ہیں، اور ایسی 2 شاخیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ شجنا کہتے ہیں ان ٹہنیوں کو جو آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو ان کو جوڑے اللہ اس کو جوڑے گا، یعنی خونی رشتے کو جوڑے، اور خطاب کیا اللہ پاک نے رحم کو، من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، اور جو خونی رشتے کو توڑے گا، اے خونی رشتے جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا الرحم شجنۃ فمن وصلها وصلتہ ومن قطعها قطعتہ، یہ خونی رشتہ اللہ کی رحمت کی 2 شاخیں ہیں جڑی ہوئی، جو ان کو جوڑے رکھے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو ان کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا، یعنی ان کو مضبوط اور مستحکم رکھے گا اپنی طرف سے بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ اور پھر کیسے جوڑنا ہے، احسان کیسے کرنا ہے، پھر اگلا باب اس پر ہے، 15 باب، فرمایا باب لیس الواصل بالمکافی، جو آدمی خونی رشتے میں ایسا عمل کرے کہ جیسا انہوں نے نیکی کی اتنی نیکی کر دی، اس نے نیکی کی نیکی کر دی، اس نے بھلائی کی بھلائی کر دی، فرمایا اس کو مکافی کہتے ہیں، یعنی بدلہ چکانے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدلہ چکانے والا واصل رحم نہیں ہے، جو بدلہ چکاتا ہے اس نیکی کے جواب میں نیکی کرتا ہے، وہ خونی رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے، اس کو وہ اجر نہیں ملتا۔ جوڑنے والا وہ ہے، آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، جو نیکی کے بدلے میں نیکی کرے رشتہ داروں سے وہ مکافی ہے، واصل نہیں۔ واصل وہ ہے کہ جب وہ رشتہ توڑیں اپنے برے طرز عمل سے، اس وقت ان کو جوڑے،
اس وقت جوڑے۔ یہی بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایکسپلین کیا اور فرمایا کہ رشتے کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑے تم بھی اس سے جوڑو۔ جوڑنے والے سے رشتہ جوڑے رکھنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا جو کاٹے اس کے ساتھ جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے، کیونکہ جوڑنے والے کے ساتھ جوڑے رکھنا قصاص ہے، یہ تو عدلہ بدلہ ہے۔ وصل یہ ہے کہ ان تصل من قطعک، جس نے تجھ سے رشتہ توڑا تو اس کے ساتھ جوڑ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔